अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफ़ीक। आप देखें प्रोग्राम खबर क्या है और हस्ब मामूल MB सोमर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। MB सोमर साहब बहुत शुक्रिया। MB सोमर साहब, जो पार्लिमानी साल का दूसरा सेशन कल से शुरू हो चुका पार्लियामेंट में, तो अब तो ये जैसे सेशन आगे चलेगा, कितने दिन चलेगा, इस पर तो मैं बाद में गुफ्तगू करूँगा। लेकिन अपने देखने वालों को मैं चाहता हूँ कि हम बताएं कि जो पहला सेशन पार्लिमानी साल का पहला सेशन था वो कुल कितने दिन चला, क्या कारकर्दगी हुई, कौन आया कौन नहीं आया, ताकि लोगों को हम हर सेशन के बाद एक ओवरव्यू दें कि किस सेशन में क्या कारकर्दगी रही, किसकी क्या इनपुट रही और कितना लोगों ने पार्लिमान को तौकीर से नवाजा। सबसे पहले ये फरमाइएगा कि जो पहला सेशन है वो टोटल कितने दिन चला। जी बिल्कुल। अब 2 मार्च को सदर साहब के खिताब से पार्लियामानी साल शुरू हुआ। ठीक है, वो एक दिन भी पार्लियामानी साल का गिना जाएगा। ठीक है और उसके बाद जो कौमी असेंबली का सेशन ख़त्म हुआ, जी, जो पहला पार्लियामानी साल का सेशन था वो अपना 25वां सेशन था। ठीक, वो 3 मार्च से शुरू हुआ, ठीक, वो 12 मार्च तक ख़त्म हुआ। ठीक है। अब उसमें 10 दिन वर्किंग डे ये गिनेंगे, तो मगर एक्चुअली वीकेंड भी तो निकलेंगे ना। 6 दिन इजलास हुआ है और 7वां सदर साहब का जॉइंट पार्लियामेंट का 7 दिन के इजलास हुए हैं, मगर इस वक्त तक वो 11 दिन गिने जा चुके हैं। यानी कि हमने एक तो ज्वाइंट सिटिंग होगी प्रेसिडेंट साहब की, 130 में से हम 11 दिन गुजार चुके हैं। 11 दिन हम गुजार चुके, 11 दिन हम गुजार चुके, लेकिन एक्चुअली प्रैक्टिकली उसमें जो 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 हम कहेंगे एजेंडे पे काम, वो 6 दिन थे। 7 दिन ज्वाइंट पार्लियामेंट एक भी, तो और एक तो स्पीच थी ना जी, उसमें कोई एजेंडा नहीं, वो वगैरह तो गिना नहीं जाता होगा, गिना जाएगा, लेकिन उसमें कोई एजेंडा तो एग्जीक्यूट नहीं होगा ना। तो इन 11 दिनों के अंदर बताएं ना जरा, क्या कारकर्दगी रही, कौन कितने लोग आए, कौन कौन आए। अब कारकर्दगी देखें। अब सबसे पहले तो ये बताएं ना, ये कौन कौन इजलास में आया। अब हम सिर्फ पार्लियामानी लीडर्स को ही देखें ना, पीटीआई के जो पीटीआई तो डायरेक्ट नहीं है, वो इंडिपेंडेंट आए थे, मगर है तो पीटीआई के चेयरमैन। तो वो पीटीआई के जो पार्लियामानी लीडर हैं, देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अच्छी हाज़िरी उनकी रही। जॉइंट पार्लियामेंट समेत टोटल 7 दिन के इजलास हुए हैं। बैरिस्टर गोहर साहब 7 दिन अच्छा, भी इजलास में शरीक हुए। ठीक है, और वहदतुल मुस्लिमीन के पार्लियामानी लीडर हैं हमीद हुसैन, वो भी 7 ही दिन आए। ठीक है। और हम सबसे ज़्यादा जो बात करें प्राइम मिनिस्टर साहब, वो आसिफ साहब ने जो जॉइंट पार्लियामेंट का इजलास में खिताब किया, सिर्फ उसमें आए। बाकी 6 कौमी असेंबली के जो दिन के इजलास हुए हैं, उसमें किसी एक में भी वज़ीर आज़म साहब शरीक नहीं हुए। मियाँ नवाज शरीफ जो साबिक वज़ीर आज़म हैं, 3 मरतबा वज़ीर आज़म हैं, वो 7 ही दिन, यानी कि ज्वाइंट सिटिंग में भी नहीं आए। जॉइंट सिटिंग में नहीं आए। कौमी असेंबली का जो पहला तीसरे पार्लियामानी साल का सेशन खत्म हुआ, उसमें वो एक दिन भी नहीं आए। ठीक है। अपोजिशन लीडर की हाज़िरी अच्छी रही है, तो अपोजिशन लीडर 7 में से एक दिन गैरहाज़िर रहे हैं और 6 दिन आए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब 7 में से 2 दिन के इजलास में मौजूद रहे हैं, 5 दिनों के इजलास में वो गैरहाज़िर रहे हैं। इस चौधरी सालिक हुसैन जो काफ लीग के पार्लियामानी लीडर हैं, वो एक इजलास में शरीक हुए हैं, 6 में गैरहाज़िर रहे हैं। ये एक इजलास वो ज्वाइंट सिटिंग है जी, ठीक है। ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लियामानी लीडर हैं और वज़ीर दिफा भी हैं, वो 2 इजलासों में शरीक हुए हैं, 5 में गैरहाज़िर रहे हैं। और आपको दिलचस्प स्टेटिक्स और दूँ, स्पीकर कौमी असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब 2 इजलास में आए हैं, 5 में गैरहाज़िर रहे हैं। अच्छा, खुद स्पीकर साहब। जी सर। यानी कि ये, और इसमें एक इजलास तो हो गया, वो गालिबन ज्वाइंट सिटिंग का होगा जी। और बाकी स्पीकर साहब जो गैरहाज़िर रहे हैं, जो एक जॉइंट पार्लियामेंट के इजलास में आए हैं और दूसरा 3 मार्च के इजलास में आए हैं, बस। उसके बाद स्पीकर साहब गैरहाज़िर इजलास में नहीं आए। हाँ, डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा शाह 7वें इजलास में शरीक रहे हैं। ठीक है। तो मुस्लिम लीग ज़िया के जो पार्लियामानी लीडर हैं एजाजुल हक, अकलौती सीट। ठीक है,
وہ 3 اجلاسوں میں آئے ہیں، 4 میں غیر حاضر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور علیم خان صاحب ہوں. جو استحکام استحکام پاکستان پارٹی کے سربراہ ہیں، پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ ایک اجلاس میں شریک ہوئے ہیں اور 6 اجلاسوں میں غیر حاضر. اور وہ ایک اجلاس وہ جوائنٹ سٹنگ. جوائنٹ سٹنگ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اس طرح پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب، ہوں. وہ بھی ایک اجلاس میں، جوائنٹ پارلیمنٹ کے اجلاس میں شریک ہوئے. وزیر اعظم صاحب کی طرح بلاول بھٹو صاحب بھی قومی اسمبلی کے اجلاس میں تشریف نہیں لائے. اور اس طرح خالد مقبول صدیقی صاحب ہیں جو ایم کیو ایم کے پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ 4 اجلاسوں میں آئے ہیں، 3 اجلاسوں میں غیر حاضر رہے ہیں. باب پارٹی کے خالد مقصی صاحب ہیں، وہ بھی پارلیمانی لیڈر ہیں، وہ فیڈرل منسٹر بھی ہیں، اس کی حاضری اچھی رہی ہے، وہ 6 اجلاسوں میں آئے ہیں، 1 میں غیر حاضر رہے ہیں. اور اے این پی کے پلین صاحب ہیں پارلیمانی لیڈر، وہ 4 اجلاسوں میں آئے ہیں اور 3 میں غیر حاضر رہے ہیں. تو اگر محمود خان صاحب کا تو ہم بتا رہے ہیں. اب جب پارلیمانی لیڈرز کی حاضری کا یہ سچویشن ہو، اور خاص طور پر پرائم منسٹر جو ایوان کے قائد ایوان ہیں وہ آئے ہی نہیں، تو ہاؤس کو سیریس کون لے گا؟ پھر یہی وجہ ہے ہم آئے روز قومی اسمبلی میں سنتے ہیں ارکان قومی اسمبلی کے سوالوں کے جواب نہیں آتے. ہاں جی. وزراء جواب دینے کے لیے موجود نہیں ہوتے. وفاقی وزیر جواب دے سکتا ہے، وہ نہیں ہے، تو مملکتی وزیر جواب دے سکتا ہے، وہ بھی نہیں ہے، تو پارلیمانی سیکریٹری جواب دینا سکتا ہے. ایسی بھی صورتحال ہوتی ہے، تینوں صاحبان موجود نہیں ہوتے. یہ جو پارلیمنٹ کے اجلاس کے دوران غیر حاضر ہوتے ہیں یا نہیں آتے، تو کیا ان کو ان کی جو مراد ہیں ان میں کٹوتی ہوتی ہے، وہ ملتی ہیں؟ ٹی اے ڈی اے ڈیلی الاؤنس نہیں ملتا. باقی ٹریول الاؤنس تو 1 دن کی اگر غیر حاضری ہے آپ کی تو آپ کو تو سیشن کے لیے ملتا ہے. ٹریول الاؤنس وہ ملے گا، تنخواہ آپ کی پوری آ جائے گی. اور پارلیمنٹرینز کے لیے کوئی تنخواہ کے لیے آتے نہیں ہیں، وہ مسئلہ نہیں ہے. مگر اس کے باوجود سارے ارکان 1 دن بھی غیر حاضر ہوتے ہیں، اس کی حاضری کی درخواست بھیجتے ہیں، اور باضابطہ طور پر وہ ہر اجلاس شروع ہونے سے پہلے حاضری کی درخواستیں منظور کی جاتی ہیں. وہ حاضری صرف پیسوں کی وجہ سے چھٹی کی درخواست نہیں دی جاتی، مگر کیونکہ اگر آپ مسلسل 40 دن غیر حاضر رہیں، 40 پارلیمانی دن، جی ٹھیک ہے، غیر حاضر رہیں، تو آپ کی رکنیت ڈی سیٹ ہو سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر یہ حاضری کی درخواستیں دیتے ہیں کہ جی وہ ہماری تاکہ وہ انٹرپشن آ جائے. اگر حاضری اپروو ہو گئی، آپ کی چھٹی کی درخواست منظور ہو گئی، تو آپ نااہلی سے آپ کی سیٹ نہیں. اچھا، اگر حاضری کی درخواست منظور ہو جائے تو پھر یہ آپ کے ٹی اے ڈی اے ٹریول الاؤنس وغیرہ ملتے ہیں؟ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ڈیلی الاؤنس نہیں ملے گا، کیونکہ آپ آئے نہیں تھے. بھلے حاضری، اچھا حاضری کی درخواست کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ 40 دن کی غیر حاضری کو انٹرپٹ کرنا ہے تاکہ آپ ڈی سیٹ کی طرف نہ جا سکیں. جو وہ ایسے ہوا بھی ہے. مگر دیکھیں شیخ وقاص اکرم صاحب کا کیس ہے. سوال یہ ہے، میاں نواز شریف صاحب کو اس ایوان نے 3 مرتبہ وزیر اعظم بنایا، اور ان کو کتنی ایوان نے عزت دی. میاں صاحب اس ایوان کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میاں صاحب ووٹ کو عزت دینے کی بات کرتے ہیں، کرتے تھے جی، وہ تو کرتے تھے، اب تو کہیں اور چلی میاں صاحب وہ اب جن لوگوں نے وہ اپنے پارلیمنٹ کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. بلاول بھٹو صاحب جمہوریت کی بات کرتے ہیں. بھئی پارلیمنٹ کو آپ بے توقیر کریں گے تو پھر جمہوریت کا تصور کیسے رہے گا؟ جب پارلیمانی لیڈرز خود نہیں آ رہے تو اپنے ارکان کو کیسے پابند بنائیں گے؟ اچھا، میں دیکھتا ہوں کہ ماضی کی پارلیمنٹ میں شاید یوسفزا گیلانی صاحب واحد وزیر اعظم تھے جنہوں نے بڑا فریکوینٹ پارلیمنٹ کو سیشن میں آتے تھے، ایڈریس کرتے تھے، چیزیں چلاتے تھے. میں نے نہیں دیکھا کہ اس
طرح کی چیز جو ہے کسی اور وقت کے وزیر اعظم نے اڈاپٹ کی ہو؟ دیکھیں آپ کے ذہن میں کوئی ہے ایسی شخصیت؟ نہیں، میں نے خود ریکارڈ کو بڑے کوشش کی ہے دیکھوں. یوسف رضا گیلانی کا ریکارڈ کوئی نہیں توڑ سکتا، اس وقت تک تو کوئی نہیں توڑ سکا. بطور وزیر اعظم جو انہوں نے پارلیمنٹ میں وہ موسٹ ریگولر تھے، نہ صرف آتے تھے مگر وہ سوالوں کے جواب دیتے تھے، اور اس کے وہ آتے تھے تو ایوان میں سارے ارکان موجود ہوتے تھے، اور ارکان کو وزیر اعظم صاحب سے ٹائم لے کر وزیر اعظم ہاؤس میں ملاقات کے لیے جانا نہیں پڑتا تھا. اپوزیشن ہو یا حکومتی ارکان ہو، وہ وزیر اعظم کے پاس فائلیں لے کے آتے تھے، ہم دیکھتے تھے تو پوری لائن لگی ہوتی تھی. اب کبھی کبھی وزیر اعظم آتے ہیں تو ان سے بھی کام کرانے کے لیے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ٹائم نہیں ہے ارکان سے ملنے کا بھی اتنا، مصروفیت اتنی، تو مشرق وسطیٰ میں جنگ لگی ہوئی ہے، تو وزیر اعظم وہ صاحب شاید سب کو ٹائم نہیں مل پاتا. اس کو سارٹ آؤٹ کرنے میں لگے ہوئے ہیں. مہنگائی کا عالم ہے. شہباز شریف صاحب مصروف بھی تو بہت ہے. نہیں، وہ ہم صرف آج کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم عموماً دنوں کی بات. لیکن دیکھیں اصل بات کیا ہے. آپ کہتے ہیں پارلیمان ہمارا جمہوری طور پہ قبلہ کعبہ ہے، آئین سپریم ہے. اب جس ایوان میں آپ کو بیٹھ کے گفتگو کرنی چاہیے، جس ایوان میں بیٹھ کے آپ کو، جس طرح آپ نے کہا نا کہ توقیر آپ کو دی، اس ایوان نے آپ کو منتخب کیا، اگر آپ اس ایوان کو نہیں توقیر دیں گے، آپ ادھر ریگولر نہیں جائیں گے، اراکین اسمبلی بھی اس چیز کو نان سیریس لیں گے، تو کل یہ پارلیمان اپنی توقیر گریجولی کم کرتا چلا جائے گا. دیکھیں، پارلیمنٹ کی بے توقیری ہو گئی ہے. پارلیمنٹ کو سب سے آئینی طور پر سب سے طاقتور ترین ادارہ ہے، مگر حقیقی طور پر سب سے کمزور ترین. ڈس رسپیکٹ جو بھی آتا ہے وہ پارلیمنٹ کی کرتا ہے. اور جو یہ ہم نے سچویشن دیکھی ہے نا، اس کی وجہ سے سیاست کی پاکستان میں عزت کم ہو رہی ہے. حالانکہ سیاست اچھی چیز ہے، مگر لوگ اب عام کچہریوں میں یہ کہنے لگیں گے مجھ سے سیاست نہ کرو، سیاست نہ کرو. مطلب اس سیاست ایک نیگیٹو پورٹریٹ سائڈ پہ چلی گئی ہے، اور سیاست کے اوپر جو معاملات ہیں وہ اس کی وجہ یہ کہ سیاستدانوں نے خود شاید اس میں اپنے کردار نہیں شو کی. جی دیکھیں، اور اگر آج یہ سارے اراکین اسمبلی جیسے بھی منتخب ہو کے آئے، جو بھی سرکمسٹانسز ہوئے، طے کر لیں کہ ہم نے ہر اجلاس میں اپنی حاضری یقینی بنانی ہے، عوامی ایشوز پہ، لیجسلیشن میں پہ کہتا بات کریں. ہوں یہ پارلیمنٹرینز کے لیے لمحہ فکر ہونا چاہیے کہ لوگ آمریت کے دوروں کو اور جمہوری دوروں کو کمپیئر کریں. بالکل یہ جمہوریت پرستوں کا کس کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، تو یہ ان کے لیے سوال یا تو یہ ان جمہوریت پرستوں کو سوچنا چاہیے نا، جو جمہوریت کے علمبردار بنے پھرتے ہیں، جھنڈا اٹھا کے پھرتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے پارلیمان کو، اپنے ایک اس جگہ کو کیسے سینٹریٹی دینی ہے. آخر میں صحیح اس پہلے سیشن میں کوئی بل وغیرہ بھی پاس ہوئے ہیں؟ جی تقریباً 9 بل منظور ہوئے ہیں. 9 بل منظور اس ہوئے. میں سب سے زیادہ پرائیویٹ ممبر بل منظور. پرائیویٹ بل ممبر. بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب. ناظرین، آپ نے ہماری گفتگو سنی، اور جو پہلا پارلیمانی سال کا سیشن تھا جو کنکلوڈ ہوا، ہم ذرا اس کا احاطہ کر رہے تھے، اور آپ کو یہ ہم تسلسل سے یہ روایت جاری رکھیں گے کہ جس وقت بھی سیشن کنکلوڈ ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کتنا لیجسلیشن کا معاملہ ہوا، اور کون کون کے اراکین اسمبلی جو ہے جنہوں نے پارلیمنٹ کا اجلاس میں شرکت کی. بالخصوص 9 کے قریب بل جو ہیں وہ منظور ہوئے ہیں پہلے سیشن میں، اور پارلیمانی لیڈرز کی جو حاضری کا ذائچہ ہے وہ ایم بی سومرو صاحب نے آپ سے شیئر کیا. یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جس ایوان نے آپ کو رکن بنایا، آپ کو اتنی عزت دی، احترام دیا، آج آپ اس جو جگہ ہے اس پارلیمان کو آپ عزت دینے کو تیار نہیں ہیں، آپ سیشن میں آنے کو تیار نہیں ہیں، تو عوام کی بھلائی کی بات کہاں پہ کیسی ہوگی، یہ سوچنے کی بات ہے. ناظرین، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.